صلی اللہ علیہ وسلم کی رفعت و بلندی جو اللہ نے عطا فرمائی، اسی کا تذکرہ ہر گلی ہر کوچے میں چل رہا ہے۔ کوئی نعت کے انداز میں حضور کی شان بیان کر رہا ہے، کوئی تقریر کے انداز میں آقا کی عظمتوں کو بیان کر رہا ہے، کوئی حضور کی عظمتوں کو لکھ کر پیش کر رہا ہے۔ ہر کوئی اپنی اپنی استطاعت، اپنی اپنی گنجائش، اپنی اپنی حیثیت کے مطابق آقا کریم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت و بلندیوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی دنیا جانتی ہے کہ اتنی محافل، اتنی مجالس، اتنے جلسے آقا کی عظمتوں کی، شان کی، بلندیوں کی ہو رہی ہے، لیکن آقا کی عظمتیں پھر بھی ختم نہیں ہو رہی ہے، حضور کی عظمتوں کا سلسلہ منقطع نہیں ہو رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، قرآن کریم میں سورہ کہف آیت نمبر 109 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي لَنَفِدَ الْبَحْرُ قَبْلَ أَن تَنفَدَ كَلِمَاتُ رَبِّي وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ کہف کی آیت نمبر 109 میں ارشاد فرمایا، اے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، اگر تمام سمندر، سارا سمندر سیاہی بن جائے، سارے سمندر میں روشنائی آ جائے۔ سیاہی کا مطلب یہ ہے کہ ہم جس سیاہی کے ذریعے ہم لکھتے ہیں، جس قلم کے اندر سیاہی ہوتی ہے، روشنائی ہوتی ہے، جس کو ہم انک کہتے ہیں، رب نے فرمایا کہ اگر تمام سمندر سیاہی بن جائے، روشنائی بن جائے، اور اللہ نے فرمایا کہ میرے کلمات کو، خدا کے، رب کے کلمات کو سارا سمندر سیاہی بن جائے اور خدا کے کلمات کو اس سیاہی سے لکھنا شروع کیا جائے، خدا کے کلمات کو، رب کے کلمات کو اس سیاہی سے لکھنا شروع کر دیا جائے، اور رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوگے۔ سمندر کی ساری انک ختم ہو جائے گی، خدا کے کلمات کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اس کے بعد رب نے فرمایا، یہ ایک سمندر کی بات تھی، ایک دوسرا سمندر اس کے برابر لا لی جائے، ایک دوسرا سمندر اسی کے برابر لایا جائے اور اس کی بھی روشنائی بنائی جائے اور خدا کے کلمات کو لکھا جائے، تب بھی خدا کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، خدا کے کلمات کی شان ختم نہیں ہوگی، سارے سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اللہ اکبر۔ قرآن کی اس آیت کی تفسیر میں کلمات ربی، میرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے، اس آیت کی تفسیر میں حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کتاب مدارج النبوہ میں لکھتے ہیں کہ لوگوں، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، کلمات ربی، رب کے کلمات، میرے رب کے کلمات، 2 مرتبہ رب کے کلمات کا تذکرہ ہوا۔ یہ رب کے کلمات کون سے کلمات ہے؟ جس کی شان یہ ہے، جس کا مقام یہ ہے کہ سارا سمندر سیاہی بن گیا، ایک سمندر ختم ہو گیا، دوسرے سمندر کو لایا گیا، وہ بھی سیاہی بن گیا، اس تمام خدا کے کلمات ختم نہیں ہو رہے ہیں۔ آخر وہ خدا کے کلمات ہے کون؟ خدا کے کلمات کی وہ شان کس کو اللہ نے عنایت کی ہے؟ تو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، خدا کے کلمات کوئی اور نہیں ہے، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، حضور کی ذات مبارک ہے، سرکار کی۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا، شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو تفسیر بیان کی، اس آیت کا مفہوم یہ ہوگا کہ اے ساری دنیا کے انسانوں، سارے واعظین، نعت خواہ حضرات، حضور کی شان میں نعت گوئی کرنے والے، کاتبین، واعظین، مقررین، مبلغین، تمام لوگ جمع ہو جائے اور مصطفیٰ کی شان کو، مصطفیٰ کی عظمتوں کو بیان کرنے لگے، سارا سمندر سیاہی ہو جائے، سارے لوگ مل کر خدا کے محبوب کی شان کو لکھنا شروع کرے، حضور کی عظمتوں کو لکھنا شروع کرے، آقا کی بلندیوں کا، حضور کی نعت کا سلسلہ شروع کرے، سارا سمندر ختم ہو جائے گا، مصطفیٰ کی شان ابھی باقی رہے گی، سرکار کی شان ختم نہیں ہوگی۔ اللہ اکبر۔ اللہ نے یہ مقام، یہ بلندیاں، یہ شان عطا فرمائی ہے
کہ سارا سمندر سیاہی بن جائے، سارے سمندر روشنائی بن جائے، دنیا کے سارے لوگ حضور کی عظمتوں کو لکھنا شروع کرے، سمندر کا روشنائی ختم ہو جائے گی، ایک سمندر ختم ہو گیا، دوسرا سمندر آ گیا، تب بھی مصطفیٰ کے کمالات ختم نہیں ہوں گے۔ یہ اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ رب نے ساری دنیا کو پیغام پہنچا دیا ہے کہ دنیا والو، میرے مصطفیٰ کے شان، ان کی کمالات، ان کے مقامات، ان کی بلندیوں، ان کی رفعتوں کا تذکرہ تم کرتے رہو، قیامت آ جائے گی، مصطفیٰ کی حقیقت میں جیسی تعریف کرنی ہے ویسی تعریف انسان نہیں کر سکیں گے، ساری سمندر کی سیاہی ختم ہو جائے گی۔ اور ایک مقام پر سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی، یہاں پر دو سمندروں کی بات تھی، سورہ لقمان میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ مِنْ شَجَرَةٍ أَقْلَامٌ وَالْبَحْرُ يَمُدُّهُ مِنْ بَعْدِهِ سَبْعَةُ أَبْحُرٍ مَا نَفِدَتْ كَلِمَاتُ اللَّهِ۔ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں رب نے فرمایا کہ لوگوں، ساری روئے زمین کے جتنے درخت ہیں، روئے زمین کے جتنے درخت ہے، وہ درخت قلم بن جائے، وہ درخت قلم بن جائے، اور 7 سمندر سیاہی بن جائے، اور خدا کے کلمات کو لکھنا شروع کرے، لیکن رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے۔ وہ رب کے کلمات کون سے ہیں؟ شیخ عبدالحق محدث دہلوی فرماتے ہیں وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ساری دنیا مل کر، سارے سمندروں کی روشنائی مل کر، سارے درخت قلم بن کر حضور کی نعت، سرکار کے کمالات کو ختم نہیں کر سکیں گے۔ اللہ نے اتنی شان بلند عطا فرمائی ہے، اتنا مقام عطا فرمایا ہے، تو ہم آقا کے غلام، ہم اپنی ناقص حیثیت کے مطابق حضور کی کچھ نعت گوئی کرتے ہیں، حضور کی کچھ شان نظم میں، نثر میں، تقریر کے ذریعے، واعظ کے ذریعے، نعت کے ذریعے لکھ کر جو بھی ہم پیش کرتے ہیں، دراصل ہم اپنی نجات کا ذریعہ بنا لیتے ہیں۔ اسی لیے عربی زبان کے ایک شاعر نے بہت پیاری بات بیان فرمائی، حضور کی عظمتوں کو بیان کرنے کے بعد، پیارے آقا کی نعت بیان کرنے کے بعد، ایک شاعر نے کیا فرمایا؟ ما ان مدحتو، عربی زبان کا شاعر ہے، عرض کرتا ہے حضور کی بارگاہ میں، ما ان مدحتو محمدن بمقالتی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتا ہے کہ آقا میں نے آپ کی شان لکھی ہے، آپ کی تعریف لکھی ہے، آپ کی نعت لکھی ہے، لیکن آقا میں نے اپنی نعت کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے آپ کی تعریف نہیں کی ہے، آپ کی تعریف میں نے اپنی نعت کے ذریعے نہیں کی ہے، ولیکن مدحت مقالتی بمحمد، حضور آپ کے ذکر مبارک کی وجہ سے میرے نعت کی میں نے تعریف کر لی ہے، آپ کے ذکر کی وجہ سے، آپ کی شان بیان کرنے کی وجہ سے میری نعت کو اللہ نے اونچائی عطا فرمائی ہے، میری نعت قابل تعریف ہوئی ہے کیونکہ میں نے آپ کی تعریف بیان کی ہے۔ تو حضور کی تعریف بیان کر کر ہم اپنی تعریف بیان ہو جاتی ہے۔ کوئی انسان آقا کی عظمتوں کو بیان کرتا ہے تو گویا کہ اس نے اپنی زبان کی حیثیت کو بڑھا دیا ہے، کیونکہ اپنی زبان سے نام محمد کو ادا کیا ہے، حضور کی عظمتوں کو بیان فرمایا ہے۔ حضور کی عظمتیں انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے کہ کما حقہ حضور کی تعریف کی جائے، جو حضور جس تعریف کے لائق ہے ان تعریفات کو کما حقہ ادا کر سکے، یہ انسانوں کی بس کی بات نہیں۔ اسی لیے مشہور بارگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمہ شاعر حضرت عبد الرحمن جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، حضور کی عظمتوں کو دیکھے، قرآن کریم کے اوراق کو پڑھے، ہر آیت میں حضور کا حسن نظر آ رہا ہے، ہر آیت میں حضور کی تعریف نظر آ رہی ہے، ہر کلمات میں آقا کی محبتوں کے، حضور کے شان کے، حضور کی بلندیوں کے نغمے پھوٹ رہے ہیں۔ قرآن کو دیکھا، احادیث کریمہ کو دیکھا تو حضرت جامی رحمۃ اللہ کی تعالی علیہ فکر مند ہو کر یہ آخری جملہ یس کرنے لگے، حضور میں آپ کی کیا تعریف بیان کروں، آپ کی کیا شان بیان کروں؟ فرماتے ہیں حضرت جامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، فرماتے لا یمکن الثناء کما کان حقہ، لا یمکن الثناء کما کان حقہ، بعد از خدا بزرگ تو یہ قصہ مختصر۔ فرماتے ہیں عرض کرتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی کما حقہ تعریف کرنا، جیسی آپ تعریف کے لائق ہے
ویسی تعریف کرنا یہ انسانوں کے بس کی بات نہیں ہے، یہ ہم سے ممکن نہیں ہو سکتا۔ حضور مختصر یہ ہے کہ خدا کے بعد، اللہ کی بعد خدا نے کسی کو بلندی عطا فرمائی، کسی کو اونچائی عطا فرمائی، کسی کو شان عطا فرمائی، کسی کو عظمت عطا فرمائی۔ خدا کے بعد کسی کا اونچا مقام ہے تو آقا آپ کی ذات مبارک ہے۔ بعد از خدا بزرگ توئی، خدا کے بعد بزرگ تر مولا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت ہے۔ یہ قصہ مختصر ہے۔ تو آقا کی شان، حضور کی عظمت، حضور کی رفعت و بلندی انسانوں کی بس کی بات نہیں ہے۔ ہم حضور کی شان بیان کرتے ہیں، ہم حضور کی عظمتیں بیان کرتے ہیں، اس سے اللہ تعالی ہماری عظمتوں میں اضافہ فرماتا ہے، ہماری شان میں اللہ تعالی برکت عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے روایات میں آتا ہے، شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا کی شان بیان کرنی چاہی، حضور کے مقام کو بیان کرنا چاہا، حضور کی رفعت و بلندی کو بیان کرنا چاہا، تو آپ نے چار کلمات فرمائے، ارشاد فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے زیادہ حسین حسن و جمال والا کبھی میری آنکھ نے کسی چیز کو نہیں دیکھا۔ آپ سے زیادہ حسین دنیا میں حسن کہاں نہیں ہے؟ حسن سورج میں بھی دکھائی دیتا ہے، چاند میں بھی دکھائی دیتا ہے، حسن درختوں کی اور ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ نے حسن کو رکھا ہے۔ معصوم بچوں کے اندر حسن و جمال دکھائی دیتا ہے، بڑوں کے اندر حسن و جمال دکھائی دیتا ہے، درختوں میں حسن و جمال دکھائی دیتا ہے۔ اچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قدرتی مناظر کو پیدا کیے، لیکن حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں نے اپنی آنکھ سے دنیا میں حسین نظارے دیکھے، سورج کی روشنی دیکھی، چاند کی چاندنی دیکھی، ستاروں کی روشن قندیلوں کو دیکھا، میں نے درختوں کو دیکھا، میں نے ہریالی کو دیکھا، حسن والے مناظر کو دیکھا۔ آقا قسم بخدا میری آنکھ نے آپ سے زیادہ حسین منظر کبھی نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ حسن و جمال والا نہیں دیکھا۔ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، اس کے بعد فرماتے ہیں وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاء، حضور آپ کی سے جیسا جمیل، آپ کے جیسا خوبصورت، آپ کی جیسے حسن و جمال والی آج تک کسی عورت نے آپ سے زیادہ جمیل کسی انسان کو پیدا ہی نہیں کیا ہے، ایسے اللہ نے آپ کو پیدا فرمایا۔ اس کے بعد ارشاد فرماتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آقا اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ہر ظاہری اور باطنی عیب سے پاک پیدا فرمایا، آپ ہر عیب سے پاک ہے۔ خالق کائنات نے ہر ظاہری باطنی صورت کے اعتبار سے، سیرت کے اعتبار سے کسی طرح بھی آپ کے اندر کوئی عیب نہیں ہے، اللہ نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا۔ کأنک قد خلقت کما تشاء، آقا ایسا محسوس ہوتا ہے آپ کے رب نے آپ کو ایسا پیدا فرمایا جیسا آپ چاہتے تھے، آپ کی مشیت کے مطابق، آپ کی مرضی کے مطابق خدا نے آپ کو پیدا فرمایا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، ہمارے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، حضور کی شان، حضور کی رفعت و بلندی، ساری دنیا مل کر بھی آقا کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہے، لیکن دنیا حضور کی عظمتوں کو بیان نہیں کر سکتی۔ زبانیں قاصر ہے، انسانوں کی زبانیں قاصر ہے، سوچ و فکر قاصر ہے، کاتبین کے قلم قاصر ہے کہ حضور کی عظمتوں کو کما حق ادا کر سکے۔ اسی لیے ضرورت اسی بات کی ہے کہ ہم آقا کی عظمتوں کے گنگناتے جائیں، حضور کی عظمتوں کے چرچے ہوتے جائیں، جن کی عظمتوں کے چرچے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر مبارک کی قسم، اللہ اکبر، حضور کی زندگی کی قسم اللہ نے فرمایا۔ اور شارحین فرماتے ہیں کہ لوگوں روئے زمین پر حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے، جتنے انسان دنیا میں پیدا ہوئے، کروڑوں اربوں کھربوں انسان دنیا میں پیدا ہوئے، قیامت تک پیدا ہوں گے، لیکن یہ خصوصیت، یہ شرف، یہ فضیلت اللہ نے کسی کو نہیں دی کہ جن کی زندگی کی قسم رب قرآن میں بیان کر رہا ہو،
جن کی حیات کی قسم رب قرآن میں بیان کر رہا ہو، خدا نے کسی انسان کی زندگی کی قسم قرآن میں ذکر نہیں فرمائی، وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قسم مبارک اللہ نے قرآن میں بیان فرمائی ہے۔ فرمایا لعمرک، اے محبوب آپ کی حیات کی قسم۔ حضور کی حیات میں، حضور کی عمر میں کیا نہیں ہے؟ سرکار صرف پیارے آقا کا صرف نماز پڑھنا ہی نہیں، محبوب آپ نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز کی قسم، آپ آرام کرتے ہیں، آپ کی آرام کی بھی قسم۔ حضور پیارے آقا کو رب نے ایسی شان عطا فرمائی، آپ اپنی زبان سے خدا کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی تسبیح کی قسم، اور آپ اپنی زبان مبارک سے آپ کچھ چکھتے ہیں، کچھ کھاتے ہیں، محبوب تمہارے کھانے اور پینے کی بھی قسم، حضور کی ساری زندگی کی قسم، پیارے آقا کے اٹھنے بیٹھنے کی قسم، حضور کے چلنے پھرنے کی قسم، حضور کے آرام فرمانے کی قسم، پیارے آقا کے تبسم فرمانے کی قسم، حضور کی جنگ میں شریک ہونے کی قسم، پیارے آقا کی زندگی کے ہر عمل کے اللہ نے قرآن میں قسم بیان فرمائی۔ لعمرک، اے محبوب آپ کی عمر کی قسم، آپ نے زندگی میں جو اعمال کیے، ساری زندگی کو اللہ نے گھیر کر ایک ہی جملے میں فرمایا کہ محبوب تمہاری حیات کی قسم۔ ہے کوئی انسان جس کو اللہ نے یہ شرف عطا کیا، جس کو اللہ نے یہ فضیلت عنایت کی کہ جن کی حیات کی قسم اللہ تعالیٰ قرآن میں بیان کر رہا ہے؟ اور میرے محبوب کی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف حیات ہی کی قسم نہیں، حضور مکہ مکرمہ میں رہے، رب نے فرمایا لا اقسم بہذا البلد، محبوب میں اس شہر مکہ کی قسم کھاتا ہوں، شہر مکہ کی قسم کا ذکر کرتا ہوں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ شہر مکہ کی قسم کیوں؟ کیا کعبۃ اللہ وہاں پر ہے؟ کیا حجر اسود وہاں پر ہے؟ کیا مقام ابراہیم وہاں پر ہے؟ کیا صفا و مروہ وہاں موجود ہے؟ یقیناً یہ عظمتوں کے برکتوں کے مقام ہے، لیکن رب نے قسم بیان کر فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب شہر مکہ کی قسم اس لیے کھا رہا ہوں، شہر مکہ کی قسم کا ذکر اس لیے کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کے قدم مبارک موجود ہے، یہاں آپ رہا کرتے ہیں، یہاں آپ کی حیات مبارکہ کی زندگی گزر رہی ہے، اسی لیے آپ کے قدم مبارک اس شہر مکہ کی سرزمین پر رہے، اسی لیے اللہ نے شہر مکہ کی قسم بیان فرمائی۔ سارا قرآن حضور کی عظمتیں بیان کرتا ہے، سارے قرآن کی ہر آیت پر غور کرے، حضور کی عظمتوں کا تذکرہ ہے۔ اس میں اختلاف ہے، علماء فرماتے ہیں مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، اس میں اختلاف ہے، لیکن حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ کی تعالیٰ علیہ نے بڑی پیاری بات بیان فرمائی، فرماتے ہیں جب تک حضور مکے میں رہے مکہ افضل رہا، اور جب حضور مکے سے ہجرت فرما کر مدینہ گئے مدینہ افضل بن گیا، مدینے کو اللہ نے فضیلت عنایت فرمائی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، پیارے آقا کی عظمتیں، حضور کی شان، حضور کی رفعت و بلندی سارا قرآن بیان کر رہا ہے۔ ہم گنہگار بھی حضور کی شان و عظمت بیان کریں گے، اللہ تعالی ہمارا مقام اونچا کرے گا، دنیا میں بھی اللہ تعالی ہمیں بلندی دے گا، آخرت میں بھی سرخروئی عطا فرمائے گا، حضور کے نالین پاک کا تصدق عطا فرمائے گا۔ رب تبارک و تعالی سے دعا ہے مولا تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے تاجدار کائنات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح و ثنا میں ہماری زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، حضور کی شان، حضور کے مقام و مرتبے کو کہتے سنتے سناتے دنیا گزارنے کی، زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، کہنے سننے سے ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔